وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ آج اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات علیہ میں سے ایک صفت الصنع وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالی اس پوری کائنات کا خالق ہے. اللہ رب العالمین اس پوری کائنات کا صانع ہے. صانع یعنی کائنات کو بنانے والا، کائنات کو خلق کرنے والا. صانع کے بنیادی معنی کیا ہیں وہ میں آپ کو بتلاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ایک بات یہ جانیے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الصنع یا الصانع کہ اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے. الصنعہ کہتے ہیں عربی زبان میں کاریگری کو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ الصانع اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ میں سے جیسے الرحمن، الرحیم، الوارث، القدوس، الملک، الجبار، المتکبر، العزیز، الحکیم، ایسے دیگر جو اسماء حسنہ ہیں رب العالمین کے، ان میں سے الصانع یہ بھی ایک اسم ہے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا؟ ایسا نہیں ہے. اگر آپ کچھ پچھلے دروس جا کر کے سنیں گے تو اس میں ایک مستقل درس تھا اس قاعدے پر کہ اللہ رب العالمین کا جو بھی اسم ہے، ہماری اس کلاس میں، ہمارے ان دروس میں اسماء حسنہ سے متعلق تفصیلی کام نہیں کر رہے ہیں، وہ آگے کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ کم و بیش 35 یا 36 کے آس پاس اسماء حسنہ پر ہمارے مکمل دروس ہو چکے ہیں، تو میں چاہ رہا تھا کہ صفات پر کچھ کام ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں اس اسم سے اللہ کی صفت بھی بنائی جاتی ہے. یہ اہل سنہ کا موقف ہے. جیسے الرحیم سے الرحمہ، القدیر سے القدرہ، القوی سے القوہ، العزیز سے العزہ بعزتک. العزہ صفت ہے رب العالمین کی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفت ہے اس صفت کو رکھ کر کے کیا اللہ کا نام بھی بنائیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا. جیسے اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے صفت نزول، ینزل ربنا، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا رب نازل ہوتا ہے رات کے آخری ساعت میں، آخری ساعتوں میں نازل ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ جو اللہ کی صفت ہے کیا نام بھی بنا دیں گے النازل، اور یوں عبدیت لگے گی اس پر، عبد النازل نہیں، عبد المستوی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. استوا صفات میں سے رب العالمین کی. اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات میں سے اللہ رب العالمین نے خبر دی اپنے بارے میں کہ وجاء ربک والملک، وجاء ربک، یوں عبد الجائی ایسا نہیں ہوگا. تو صفت کو رکھ کر کے اللہ رب العالمین کا نام نہیں بنائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں ثابت شدہ ہیں اس سے اللہ کی صفت بھی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے متصف ہے. یعنی جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کا ہم نام رکھتے ہیں جمیل، وہ فی نفسہ ہی خوبصورت ہونا بھی ضروری ہے کیا؟ نہیں ہے. ایک آدمی کا ہم نام رکھتے ہیں قدیر، کسی شخص کا نام، اپنے آپ میں اس کا قدیر ہونا ضروری ہے کیا؟ اس سے متصف ہونا ضروری ہے؟ وہ صرف نام ہے، اس سے متصف ہونا ضروری نہیں. اللہ رب العالمین کا جو نام ہے وہ نام بھی ہے، اس کا تعارف بھی ہے، اس کا ایک اسم بھی ہے، جو اسم جو اچھا نام ہے اسماء حسنہ میں سے ہے، لیکن اس سے متصف بھی ہے رب العالمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو نام ہیں ان سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ متصف بھی ہے.
وہ صفت بھی رب العالمین میں ہے. یہ اللہ نے جتنے نام بیان کیے وہ سارے نام کے اوصاف سے رب العالمین متصف ہے. الگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اور بھی بہت سارے صفات بتلائے ہیں. ان صفات کو رکھ کر کے اللہ کا نام یوں بنا دیں گے کیا؟ ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ بات بارہا واضح ہو رہی ہے، اور جو لوگ سن رہے ہیں پہلی مرتبہ ان کے لیے تھوڑی سی دقت ہو سکتی ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہمارے رب کا تعارف ہے، رب العالمین کا. اچھا، تو اس اعتبار سے یہ جو الصنع کی جو بات آتی ہے، کاریگری یعنی کسی چیز کو عمدگی سے بنانا، فنی مہارت جسے بولتے ہیں، پورے مہارت سے کسی چیز کو بنانا، اس کو عربی زبان میں الصنع کہتے ہیں. تو وہ اللہ رب العالمین کی ایک صفت ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا نام نہیں بنایا جائے گا الصانع کہہ کر کے. بس یہی مجھے آپ کو بتلانا ہے. اب دیکھیں آگے کچھ تفصیلات ہم معلوم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک مقام پر فرمایا سورۃ النمل میں کہ وَتَرَى الْجِبَالَ، حالانکہ یہ بات قیامت سے متعلق ہے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. صنع اللہ یعنی اللہ کی کاریگری، اللہ رب العالمین کا بنانا. عربی زبان میں صنع کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو کسی طرح کا کام کرنا. ہم جو بولتے ہیں نا کوئی کام کرنا، فعل انجام دینا کسی کام کو. فعال کے معنی بھی کام کرنے کے آتے ہیں. ہم بولتے ہیں نا عمل کرنا، کیا معنی؟ کوئی کام کرنا. تو ایک ہمارے پڑوسی ملک کے ایک عظیم عالم دین ہے مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ، 1995 میں انتقال ہوا. مترادفات القرآن مع فروق اللغویہ بہت عظیم کتاب ہے. جو ہمارے مشاہدین ہیں وہ اس کتاب کو خریدیں اور کسی عالم کی نگرانی میں سمجھنے کی کوشش کریں. قرآن فہمی کے لیے بہت مفید کتاب ہے یہ. آپ نے کام کرنا ایک عنوان قائم کیا، اس میں یہ فرق بتلایا کہ فعالہ کے معنی بھی کام کرنے کے ہیں، عملہ کے معنی بھی کام کرنے کے ہیں، اور صنع اس کے معنی بھی کام کرنے کے ہیں. تو ایسا کیا فرق ہے اس میں؟ تو اس میں انہوں نے ایک عجیب فرق یہ بتلایا ہے کہ فعالہ کے معنی آتے ہیں یعنی کسی ایسا کام کرنا جس سے مطلب میرے کام کا اثر دکھائی دے. جیسے میں چلوں تو میرا چلنا واضح ہو، میں بیٹھوں تو میرا بیٹھنا واضح ہو، جو بھی کام جو اس کے اندر اثر اس کا واقع ہو. عملہ کے اندر انہوں نے یہ معنی بتلائے، یعنی عاملہ یا عملو کے معنی میں عاملہ کے اندر یہ معنی بتلایا انہوں نے کہ اس کے اندر جو ہے یعنی ایک ارادہ معلوم ہوتا ہے. کوئی بھی جاندار انسان ہو یا جانور، ارادتاً نیتاً کہ مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کا اچھا ہونا برا ہونا قطع نظر، لیکن ارادے اور نیت کے ساتھ، مطلب اس کے ایک مستقل نیت بنانا اور ارادہ کرنا کہ اب مجھے وہاں کے لیے جانا ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کے کام اس کے ارادہ داخل ہے اس میں، اس کی نیت داخل ہے اس میں. البتہ صنع کے معنی انہوں نے یہ بتلائے ہیں کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا ہے، اور یہ صرف انسانوں کے لیے آتا ہے، جانوروں کے لیے نہیں آتا. صرف انسانوں کے لیے کسی چیز کو فنی مہارت سے بنانا. جیسے کہ رب العالمین نے فرمایا نوح علیہ السلام سے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ. افعل نہیں کہا ان سے، اصنع، کیونکہ اس کے اندر فنی مہارت کی ضرورت ہے، کاریگری کی ضرورت ہے. کسی چیز کو ایک سے دوسری جگہ رکھنے کا نام نہیں، فنی مہارت کا نام ہے. ایک کشتی جو پانی میں چلے گی اور پورے حفاظتی انتظامات کے ساتھ، معمولی بات نہیں. کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، یعنی ہماری وحی کی روشنی میں جیسے ہم بتلاتے جائیں گے اس کا طول و عرض کیسا ہونا چاہیے، ویسے ویسے آپ بناتے جائیے. تو الصنع کاریگری کو بولتے ہیں جو کام فنی مہارت سے کیا جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے کہ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری، اللہ کا بنانا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو چیز بھی بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، سب اللہ ہی نے پیدا کی ہیں. کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، کوئی دوسرا صانع نہیں ہے.
اور الصانع کہتے ہیں عمدگی کو، یعنی بالکل اس کے اندر ایک نکھار ہو، ایک خوبصورتی ہو، آدمی مطلب یہی کہے کہ بھئی یہ کوئی کام کر نہیں سکتا دنیا کے اندر، پوری طاقت مل کے بھی کام نہیں انجام دے سکتی۔ انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ خود بھی آپ اندازہ لگائیے ایرا غیرہ نہیں کر سکتا، وہ کام عام آدمی کے کرنے کا کام نہیں ہے۔ ہمارے جیب میں ایک چھوٹا سا قلم ہے، یہ صرف ایک آدمی کا کام نہیں ہے، اس میں ایک آدمی کا نہیں بلکہ کئی لوگوں کے مختلف کام بٹے ہوئے ہیں، اس میں کئی لوگوں کی مختلف مہارتیں جڑ کے ایک چیز انجام پاتی ہے، اور صرف انسان کے ہاتھ اور ہاتھ ہی کا دخل نہیں ہے، کئی آلات کام کرتے ہیں اس میں، بھلے ہی وہ آلات بھی انسان بناتا ہے بإذن اللہ تعالی، لیکن یہ سب چیزیں مل کر کے ایک چیز وجود میں آتی ہے۔ اور انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی جو صفائی، جو کاریگری، جو عمدگی، جو خوبصورتی اور جو لطافت، جو حیران کر دینے والی چیز ہوتی ہے، وہ خود بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تخلیق، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صناعت، اللہ اکبر۔ لیکن ایک بات پیش نظر رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں، جیسے آسمان، زمین، ہوا، پانی، ساتھ میں انسان جو چیزیں بناتا ہے وہ چیزیں بھی دراصل اللہ ہی کی تخلیق ہیں، کیونکہ وہ عقل اللہ نے دی، وہ صلاحیت اللہ نے دی، وہ قوت اللہ نے دی، وہ انتظامات اللہ نے دی، وہ اسباب اللہ نے فراہم کی، کیونکہ جانور نہیں بنا سکتا، حالانکہ جانور بھی اپنے حساب سے کچھ گھر بنا لیتے ہیں، ان کو کون قوت دی؟ وہ اللہ نے قوت دی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، تمہارے اعمال کو بھی پیدا کیا۔ یہ جیسے موبائل ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ کی کیا تخلیق ہے۔ بنایا انسان نے، انسان کو کس نے بنایا؟ اس کے اندر سوچنے کی قوت کس نے دی؟ اس کے اندر اس طرح کی کاریگری کی صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ کس نے خلق کیا اس کو؟ اللہ نے خلق کیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ایک جانور ہے، ایک انسان یہاں سے وہاں تک جاتا ہے، کون ہے جو اس کے تابع کر دیا؟ ہر جانور پہ تو انسان نہیں بیٹھ سکتا نا، شیر پہ تو بیٹھ کے سواری نہیں کر سکتا عام آدمی، خاص آدمی بھی نہیں کر سکتا، اللہ کہ فنی طور پر کچھ کام کرنا چاہے تو الگ بات ہے۔ خاص تو عمومی طور پر جو سواریاں ہونی، کون تابع کیا ہے اس کے؟ انسان کے۔ یہ جو چیزیں بہت اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ جو کتاب ہے، یہ خلق و افعال العباد اس کتاب کا نام، ایک خاص پس منظر تھا اس کتاب کی تالیف کا امام بخاری کے لیے رحمہ اللہ۔ پچھلے دروس میں اس پر جو ہے میں نے ضمناً گفتگو کی ہے، خلق و افعال العباد سے متعلق ضمناً ایک 2-3 منٹ کے آس پاس میں۔ ایک کتابیں یعنی جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، بڑی تعداد جانتی نہیں ہے ان سب کتابوں کو۔ یہ امام بخاری کی تالیف ہے رحمہ اللہ، اور امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی کے آخری ایام کی تالیف ہے۔ ایک خاص پس منظر تھا اس کتاب کی تالیف کا امام بخاری کے لیے رحمہ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے بالکل آغاز ہی میں ایک روایت لے کر کے آئے ہیں، مطلب افعال العباد کی جو بحث ہے اس کے آغاز میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے، کیونکہ اس دور میں ہر کتاب، ہر معاملہ سندوں سے ہی ہوا کرتا تھا، ہر فن کی کتابیں، تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سند سے ایک روایت لے کر کے آئے ہیں حذیفہ بن الیمان سے رضی اللہ عنہ، بلکہ رضی اللہ عنہما، ان کے والد صاحب احد کے میدان میں شہید ہو گئے تھے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یصنع کل صانع، یعنی ہر صانع کو، مثال کے طور پر اس کو جو بنایا ہے نا، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، وصنعتہ، اس کے اندر کی جو کاریگری کی جو قوت صلاحیتیں ہیں وہ بھی اللہ نے خلق کی، اس کے اندر رکھی، اللہ نے اس کو خلق کیا رب العالمین نے۔ صلاحیت انسان کی نظر نہیں آتی، جیسے ہوا نظر نہیں آتی ہے، انسان کی عقل نظر نہیں آتی ہے، تو
تو وہ جو صلاحیت اندر جو سوچتا ہے آدمی کہ بھئی ایسی چیز ہونی چاہیے، اس کے ساتھ وہ چیز جڑ کے رہنی چاہیے، اور یہ آپ دیکھیں نا ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر کتنی چیزیں جڑ جاتی ہیں، اللہ اکبر. یہ میرے اور آپ کے لیے حیران کرنے والی چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی جو اتنی بڑی کائنات ہیں، سب جیسے آسمان ہے، سورج ہے وغیرہ، ویسے ہی یہ بھی اللہ ہی کی تخلیق ہیں، یہ بھی اللہ ہی کی کاریگری ہے جو کسی چیز کے نتیجے کا نتیجہ ہے. انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے اندر اللہ رب العالمین عقل عطا کی، سمجھنے کی قوت دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1 سے 2 3 انسانوں کی قوتوں کو جمع کیا، اور اس کے نتیجے میں مختلف چیزوں کا وجود ہوا ہے. سب خلق رب العالمین نے کیا ہے. یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ یصنع کل صانع وصنعتہ. یہ بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم حدیث ہے. یہ حدیث صحیح ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. دیکھیں کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو اپنی خلق و افعال العباد میں لائے اور شیخ البانی نے صحیح کہا. صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں جن پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے علماء کا کہ وہ احادیث صحت پر مبنی ہیں، جس پہ کلام کی ضرورت نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کی دیگر جو کتابیں ہیں جیسے خلق و افعال العباد ہے، جز فی رفع الیدین ہے، الادب المفرد ہے، وغیرہ وغیرہ، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری جیسا اہتمام کیا ہے کیا؟ خود امام بخاری نے ایسا اہتمام نہیں کیا جو ان کتابوں میں کی، جو اس کتاب میں کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ. انہیں امت مسلمہ میں آپ کی دیگر کتابیں الادب المفرد بھی اسی درجے کے حامل ہوتی. بات ایسی نہیں ہے. تو بہرحال یہ جو لفظ ہے، یہ جو صفت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، قرآن میں بھی حدیث میں بھی. امام ایک عظیم عالم دین ہے، یعنی انہیں قوام السنہ کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ آپ میں سے کوئی بول سکتے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے میں کافی مرتبہ ان کا نام آ چکا ہے. کوئی ان سے متعلق بتلا سکتے ہیں؟ کیا نام تھا ان کا؟ اسماعیل نام تھا ان کا. اسماعیل ابن محمد ابن الفضل، ابو القاسم کنیت تھی ان کی. 535 ہجری سن وفات ہے ان کا. اور جو ہے ابن عساکر جیسے عظیم عالم دین کے استاذ ہیں آپ، رحمہم اللہ اجمعین. ان کی کتاب ہے جو الحجہ فی بیان المحجہ. یہ بہرحال میں یعنی کافی عرصے سے 2-3 سال سے بس اس کتاب کا نام پڑھتے آ رہا ہوں. اس کتاب کے حوالے سے دیگر کتابوں میں پڑھ رہا ہوں. اس کتاب کو کبھی میں دیکھا نہیں، اس کتاب کو کبھی میں نے ہاتھ میں نہیں لیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کتاب جو ہے ہمیں فراہم کرے اور بآسانی اللہ تعالیٰ ہم تک اس کتاب کو پہنچائے. تو اب تک اس کتاب کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے. کسی کتاب کے حوالے سے ہی اس کی باتیں ہم کو پڑھنے کو مل رہی ہیں. اللہ امام قوام السنہ الاصبہانی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ الصنع کے معنی آتے ہیں الاختراع و ترکیب، یعنی کسی چیز کو وجود میں لانا، مطلب انوکھی چیز کو، اور بالکل مرکب اچھے انداز میں، ترتیب کے ساتھ، اچھی بناوٹ، عمدگی کے ساتھ. اختراع ہم بولتے ہیں نا، اختراعی سوچ لوگوں کے اندر ہوتی ہے. نئی نئی چیزیں لانا، انوکھی چیزیں لانا. ہر باب کے اندر، ہر میدان کے اندر لوگوں میں ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں. اسی میدان کے، اسی فن کے 10 لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب سے ہٹ کے وہ چیز انجام دیتے ہیں. ہر فن کے اندر ایسے لوگ ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں اختراعی عمل، اختراعی سوچ. تو الصنع کے معنی ہی یہی آتے ہیں کہ الاختراع و ترکیب، یعنی بالکل عمدہ چیز، انوکھی چیز. آدمی اب تک اتنی چیزیں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہر تخلیق الصنع ہے، عجیب کاریگری ہے، عمدہ کاریگری ہے. حشرات الارض کو لے لیجیے، چھوٹے موٹے کیڑوں کو، اس میں ہم بولیں گے تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ سینکڑوں قسم کے ہیں. مچھر اس کی قسم لے لے، سینکڑوں قسم کے ہیں. کھانے پینے کے اشیاء کو لے لیجیے، چاول کو، اس میں کتنے قسم کے ہیں، اللہ اکبر. آپ دالوں کو لے لیجیے، اس میں مختلف قسم کے ہیں. آپ دیکھیے یہ جو چیزیں ہیں، انسان کے چہروں کو دیکھ لیجیے، انسان کے ہاتھ پیر کو دیکھ لیجیے. یعنی ایک انسان ہونے کے اعتبار سے، بحیثیت انسان، ان میں اتنی بڑی تعداد میں انسان ہیں، لیکن ایک دوسرے کا چہرہ اللہ نے الگ الگ بنایا ہے. اللہ اکبر. ایسے کتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں، اور جو ہے ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہے وہی چہرے دوبارہ آ رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے چہروں کو پیدا کیا، سبحان اللہ. کیونکہ ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کل کے جو چہرے تھے 2000 سال پہلے وہی چہرے آج ہیں، کیونکہ کل حشر کے میدان میں تو سب کو کھڑے ہونے ہیں، سب کے چہرے الگ ہوں گے، سب کا حال چال الگ ہوگا، سب کی اپنی اپنی ایک شخصیت ہوگی، سب کی اپنی اپنی اصلیت ہوگی جس کو اللہ نے اس چہرے میں پیدا کیا.
تبھی تو پہچان پائیں گے، ورنہ ایک چہرے کے ہزار لوگ ہوں گے، کیسے فرق کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنے چہروں کو پیدا کیا، سبحان اللہ، رنگت الگ الگ، آنکھیں الگ الگ، حتیٰ کہ جو ہے یہ بنان الگ الگ، اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ صنع اللہ، اللہ کی کاریگری، یہ انسان کیسے انجام دے سکتا ہے؟ انسان کے سر کے بال الگ الگ، اللہ اکبر۔ انبیاء کے جو تعارف ہمیں ملتے ہیں احادیث کی روشنی میں، اس میں ان کے بال بھی الگ الگ ہیں، اس کا بھی ہمیں تعارف ملتا ہے۔ انسان کے دانتوں کو دیکھ لیجئے کتنا فرق ہے، اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر مطلب پیدا کیا ہے الگ الگ انداز میں۔ آواز دیکھ لیجئے، آپ آواز سے فرق کر لیتے ہیں، نابینا لوگ آواز سے فرق کر لیتے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قدر فرق رکھا ہے۔ یہ ہم انسانوں کی بات کرتے ہیں، جانوروں میں دیکھ لیجئے، اگر ہم دیکھ لیتے روزانہ بلی اور کتے کے دیکھ لیتے ہیں، ہمارے پاس دسیوں بلیاں ہوں، ہم سمجھتے ہیں بلیاں ہیں، لیکن ذرا قریب جائیں اور غور کریں، ان میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ ان کا رہن سہن، ان کے چہرے خود الگ الگ ہیں۔ آپ ایک بلی کو دوسری بلی کے صرف رنگ سے نہیں، ان کے چہرے سے بھی فرق کر سکتے ہیں۔ ایک کتے کو دوسرے کتے سے صرف رنگ سے نہیں، اس کے چہرے سے بھی فرق کر سکتے ہیں۔ ہم نے کیونکہ جانوروں پر اس حد تک غور نہیں کیا ہے، اس لیے ہم تقریباً سمجھتے ہیں کہ ایک نوعیت کی ایک چیز سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی یہ سانپ ہیں اور یہ ہیں، لیکن جو ان میں زندگی گزارتے ہیں وہ فرق کر لیتے ہیں، یہ وہ اس نوعیت کا، وہ اس نوعیت کا، یہ چہروں سے بھی فرق ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری، سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایسی عظیم صفت ہے جو یقیناً صرف اللہ رب العالمین کی شان نشان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مختلف چیزیں پیدا کی ہیں۔ میں ایک ہوم ورک کے طور پر، جیسے واجبات جسے ہم بولتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کچھ چیزیں ہونی چاہیے کبھی کبھار، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں ایک معروف آیت کریمہ، میں سمجھتا ہوں کہ عام لوگوں کے علم میں بھی وہ آیت کریمہ ہوگی، کیونکہ بکثرت پڑھی جانے والی آیت ہے اور جو ہے بارہا سننے کو ملتی ہے وہ آیت کریمہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، یعنی اس پر ایمان لاؤ اور اس کے دین کو قبول کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس لیے کہ جو پیدا کیا ہے عبادت اس کی ہونی چاہیے۔ خالق کوئی اور ہو اور معبود کوئی اور ہو جائے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خالق ہوگا وہی معبود ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو معبود سمجھتے ہیں تو پہلا اس نے کیا، آپ کو نہیں کیا۔ یہ تو بدترین چیز ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو کریں اور کہ یہ میرا معبود ہے، اللہ اکبر۔ آپ کتنے سطحیت میں آ گئے، کتنے گرا دیا اپنے آپ کو۔ جس نے آپ کو خلق کیا آپ اس کے سامنے سجدے میں پڑی، یہ تو یہ اچھی چیز ہے، یہی مطلوب ہے، یہی ہونا چاہیے، واجب ہے، یہ حق ہے، نہ ہونے کی صورت میں ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، تبھی تو ہم کو عبادت کا مطالبہ کیا۔ بات جچتی ہے، بات عقل کے موافق ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ 8ویں صدی ہجری کے اواخر میں آپ کا انتقال ہوا، 774 ہجری کو۔ ہماری 1400 سال کی تاریخ میں جن علماء نے یعنی بہت بڑی مقدار میں دین کا کام کیا بإذن اللہ تعالی، اللہ نے انہیں دین کی خدمت کے لیے چنا اور زندگی اسی میں لگائے، وہ ان میں نمایاں اور مقبول ترین نام، مستند ترین نام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں آپ نے لکھی ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو جو لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں، جو لوگ سن رہے ہیں، جب انہیں موقع ملے گا، جب بھی سنیں گے، وہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ضرور جا کے پڑھیں۔ غالباً آیت نمبر 21 ہے، غالباً 21 ہے جی، غالباً جی 21 ہے آیت نمبر۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ جا کر کے پڑھ کے دیکھیں، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یعنی کس حد تک، یعنی امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک مخصوص قسم کا پتا ہے، کہا کہ وہ پتا مختلف مطلب جانور، مختلف حشرات، مختلف کیڑے مکوڑے سب کھاتے ہیں، لیکن وہ الگ الگ چیزیں پیدا کرتی ہیں۔ شہد کی مکھی کھاتی ہے، اسے شہد بناتی ہے، اللہ اکبر، وہی پتا کھا کر کے، وہی پتا خصوصی طور پر ہرن جو ہے، جو ہرنی جو ہوتی ہے وہ کھاتی ہے اور اس سے مشک پیدا ہوتا ہے۔ وہی پتا خصوصی طور پر ریشم کا کیڑا کھاتا ہے اور اس کے ساتھ ریشم بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایک چیز کے ذریعے سے کتنی چیزیں خلق فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔
اور وہ دنیا کی زینت کی چیزیں بن جا رہی ہیں، اعلیٰ ترین چیزیں، عام لوگوں کے لیے، اعلیٰ درجے کے لوگوں کی اعلیٰ درجے کی چیزیں بن جا رہی ہیں وہ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. آپ سمندر کی مچھلیوں کو دیکھ لیجئے، آج کل تو اتنا آسان ہو گیا ہے، اتنا آسان ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی کاریگری، اللہ تعالیٰ ہمارے قریب اتنی مقدار میں لے کر آ رہا ہے کہ سمندر کی تہے میں جا کر کے لوگ اس کی تصویر کشی کر رہے ہیں، اس کا ویڈیو بنا رہے ہیں، کچھ ایسے آلات اندر رکھ رہے ہیں جس سے پل پل کی خبریں سمندر کے اندر کی مل رہی ہیں. یعنی اور آج کل تو ایسے ویڈیوز ہمیں مل رہی ہیں کہ آسمان تک جانے کے راستے. ہاں یہ اور بات ہے کہ آسمان تک کوئی جا نہیں سکتا ہے، لیکن بس ایک تمثیل ہوگی، شاید ممکن ہو کہ جو ہے دنیا کتنی چھوٹی ہے، دنیا کہاں ہے، اس کے اوپر کیا کیا چیزیں، سب کچھ. یہ صرف ایک شوق نہیں ہونا چاہیے، واقعتاً سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ سنا اللہ کی کاریگری، اللہ نے خلق کیا ہے. ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو فوری طور پر اس کے صانع کی طرف ہم جہاں تعریف کرتے ہیں کہ بہت اچھی چیز ہے، ایسے ہمارے سامنے کیمرہ رکھا ہوا ہے، کتنے لوگوں کے ہاتھ ہوں گے اس میں، کتنی مطلب ایک جگہ بنتا ہے اس کی ایک چیز، دوسری جگہ بنتی ہے اس کی دوسری چیز، تیسری جگہ بنتی ہے اس کی تیسری چیز، چوتھی جگہ بنتی ہے اس کی تیسری چیز، چوتھی چیز. سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ چیز سامنے آتی ہے. سب کچھ صلاحیتیں بانٹ کے دی ہیں رب العالمین نے، سب کو الگ الگ ہنر دیے ہیں، ہنر کو الگ سے خلق کیا ہے رب العالمین نے. سنا اللہ. اور کتنی صفائی دیکھ رہے ہیں آپ. یہ دراصل حقیقت میں کیا ہے، اللہ ہی کی صنعت ہے، یہ اللہ ہی نے دی ان کے اندر. وہ اتنا صاف ستھرا کام کرنے کی قوت اللہ ہی نے دی ان کو، اللہ ہی نے وسائل دیے ان کو، اللہ ہی نے اسباب دیا، اسباب بھی خلق کیا رب العالمین نے. سبحان اللہ. تو یہ جو ہے یعنی جانور بھی بہت سارے کام کاج اپنے کر لیتے ہیں، اپنے بنا لیتے ہیں. یہ رب العالمین نے خلق کیا ان کے تعلق سے. مختلف پرندوں کی تصویریں آتی ہیں، آپ دیکھیے اس کی تصویر کشی کرنے والے جو لوگ، اس کی فوٹو بنانے والے، اس میں رنگ بھرنے والے بنا کر کے بھی وہ صفائی نہیں لاتے جو رب العالمین نے خلق کیا ہے. سبحان اللہ. یہ ایسے کروڑوں تعجب ہوتا ہے. پھر یہی ہے ذات جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کی ہر بات کو مانا جائے. ہمارے جسم کے اندر اتنے سارے عناصر ہیں، ایک جز بھی خراب ہو جائے انسان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، لاکھوں روپے کا خرچ آ جاتا ہے ذرا سی کمی بیشی کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری اتنی عمدہ ہے کہ انسان کچھ اپنے ذاتی چیزوں کے لیے اس کے اندر خرابی کر لیتا ہے، کروڑوں روپے دے کر کے بھی اصل پہ نہیں لا سکتا ہے. اللہ اکبر. انسان اتنی عمدگی کے ساتھ چل پھر پاتا ہے کہ ذرا سی تکلیف کے ساتھ ہمیشہ بیٹھ کا ہو جاتا ہے. وہ کروڑوں روپے دے کر کے بھی وہ چلنے کی وہ قوت نہیں لا پاتا ہے. اللہ اکبر. دیکھنے کی جو قوت ہے وہ نہیں لا سکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یعنی اللہ رب العالمین نے اس قدر نظام، اس قدر لطافت کے ساتھ رکھی ہیں. یہ حق ہے کہ صرف اللہ ہی کے سامنے سجدہ کیا جائے، صرف اللہ کے دین کو مانا جائے، صرف اللہ کی عبادت کی جائے. میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں آپ کو میں خصوصیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کی پر گفتگو کرنے والوں کی تعداد میں غیر مسلمین بھی ہیں، آج پہلے بھی تھے، آج بھی ہیں. لیکن ان کی گفتگو کا محور کیا ہوتا ہے، یعنی کیا کاریگری ہے، کیا قدرت ہے، کیا نظارہ ہے، کتنی اچھی سین ہے. پہاڑوں کی فوٹو لی جاتی ہے، سمندروں کی فوٹو لی جاتی ہے، اور جانوروں کی فوٹو لی جاتی ہے. بہت سارے غیر مسلمین بھی ایک قدرت کا تعارف کرواتے ہیں کہ کیا عجیب قدرت ہے، یہ کیا عجیب کاریگری ہے. لیکن اس کے نتیجے میں اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جانا، اللہ کے دین کو قبول کرنا، اللہ کے پسندیدہ دین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، وہ نتیجہ ہے. اصل میں وہ نہیں ہے تو محض یہ تعریف کل قیامت کے دن ان کے لیے حجت بن جائے گی، ان کے لیے وبال بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھنے کے باوجود بھی انہوں نے اللہ پر ایمان نہیں لائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کاریگری کو اتنے قریب سے دیکھ کر کے کہ آفاق میں بھی دیکھ رہے ہیں، کائنات میں بھی دیکھ رہے ہیں، اپنے نفس میں بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن نتیجے میں اللہ کے دین کو قبول نہیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کاریگری کو دیکھنے کے بعد اللہ کے رسول پر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، آپ کی بتلائی ہوئی تعلیمات کو کوئی قبول نہیں کرتا ہے، اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتا ہے، اور اصل کے اعتبار سے اللہ کے دین کو نہیں مانتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو محض یہ کہنا کہ کیا کاریگری ہے، کیا بناوٹ ہے، کیا عمدگی ہے، کیا یہ ہے، یہ چیزیں مزید اس کے لیے کل قیامت کے دن حجت بن جائیں گی، اس کے خلاف دلیل بن جائیں گی. وہ گویا کہ تم نے اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کیا، کانوں کا صحیح استعمال کیا، آپ کو جو ذوق عطا کیا تھا آپ نے صحیح استعمال کیا، لیکن نتیجے کے طور پر آپ صحیح درست نہیں ہو سکے، اللہ پر ایمان نہیں لا سکے. اس لیے میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ اسی لیے دیکھو، میں آپ کو صرف ابن کثیر رحمہ اللہ کا آخری قول پڑھ کے سنا دیتا ہوں.
حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بہت مفصل لکھا ہے, آپ ضرور پڑھیے گا. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یعنی ساری چیزیں بتلانے کے بعد اللہ رب العالمین کی جو قدرت کی جو مختلف جو یہ ہیں کہ کاریگری کے انداز جو ہیں مختلف, یعنی تقریباً یہ ایک یعنی اس طرز کی کتاب بتلا رہا ہوں جس میں فونٹ دیکھیں آپ کتنا چھوٹا ہے اس کا. اگر آپ جائیں گے شاید عربی زبان میں 12 فونٹ رہے گا اس کا, جو ٹریڈیشنل جو ہوتا ہے غالباً شاید میرے انداز سے 12 ہوگا. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں, کوئی دوسرا انداز نہیں ہے بتانے کا. ابن کثیر کے اگر تفسیر ابن کثیر اٹھائیں گے آپ, کوئی دوسری کتاب ہو دوسرا نسخہ ہو سکتا ہے اس میں آپ کو 16 والا فونٹ ملے, 18 والا ملے آپ کو, ایسا بھی ہو سکتا ہے. اردو میں ترجمہ کسی نے جا کے دیکھے ہوں گے تو 16 جو ہے عمومی طور پر نستعلیق کا ہوتا ہے, وہ بھی کافی بڑا ہوتا ہے. میں اس کا فونٹ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کتنا چھوٹا ہے, دیکھیں 12 فونٹ ہے اس کا. تو اس میں آپ نے کم و بیش 2 صفحے لکھے ہیں, اتنا پھیلا کے لکھا ہے آپ نے. کہنا کیا چاہتا ہوں میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صنعت کاریگری کو اتنا مفصل لکھنے کے بعد ابن کثیر رحمہ اللہ کے جذبات دیکھیے. ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ساری چیزیں بتلاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا وجود ہے, اس کی قدرت, اس کی عظیم قدرت, اس کی حکمتیں, اس کی رحمت, سب کچھ ہیں. تو پھر سن لو کہ میرے لیے اس کے علاوہ کوئی اور رب نہیں ہے. اللہ اکبر. نتیجے میں لکھ رہے ابن کثیر رحمہ اللہ, میں نے اللہ کا جو اتنا تعارف کروایا ہے کہ اس کی کاریگری کو اتنے ناحیوں سے آپ نے بتایا کہ میں نہیں بتلا سکتا. آدھا گھنٹہ لگے گا مجھے سمجھانے کے لیے, 1 گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے مجھے سمجھانے کے لیے, میرا جو اپنا انداز ہے 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک واجبات کے طور پر, ہوم ورک کے طور پر دے رہا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے گا. انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی میں پڑھیے, عربی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں اردو زبان پڑھنا چاہتے ہیں, کسی عالم کی نگرانی میں پڑھنا چاہتے ہیں مفصل انداز میں, وہ بھی پڑھ لیجیے آپ. آخری میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جو اتنی باتیں میں نے لکھی, کہا کہ لا الہ غیرہ ولا رب سوا, اس کے علاوہ نہ کوئی رب ہے, نہ کوئی الہ, نہ کوئی معبود ہے. علیہ توکلت, میں صرف اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ, اسی وجہ سے میں صرف اللہ کی طرف لوٹتا ہوں میں. والآیات فی القرآن الدالہ علی هذا المقام کثیرہ جدا, اس موضوع سے متعلق آیتیں تو بہت ہیں. کہا کہ میں نے اتنا جو اللہ کا تعارف کیا ہے یہ بتلانے کے لیے کہ میرے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا رب نہیں ہے, میرے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے جس کے میں دین کو قبول کروں. اسی لیے میں اس کو معبود مانتا ہوں, اس کے دین کو قبول کرتا ہوں, اسی میں بھروسہ کرتا ہوں, اسی کی طرف میں لوٹتا ہوں. اس کو بولتے ہیں مومنانہ سوچ, اس کو بولتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. پیچھے کی آیتیں پڑھ کے دیکھیں آپ. کائنات کا تعارف کروانے کے بعد رب العالمین نے کہا کہ ان میں سے ابن کثیر بھی ہے انشاءاللہ رحمہ اللہ, اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا بھی شمار اس میں فرمائے. یہ نتیجہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے اور وہ اس کی کاریگری. اچھا, تو یہ ایک چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو الصنع ہے یا الصانع ہے, اللہ کی صفت ہے, اللہ کا اسم نہیں ہے. کہیں جلد بازی میں ممکن ہے کوئی مسلمان ہمارا بھائی جو ہے اچھا نام سمجھ کر کے عبد الصانع نام رکھ دے, نہیں, ایسا مت کیجیے, اس لیے کہ یہ سب توقیفی امور ہیں. توقیفی امور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں بات کہی ہے اسی پہ ہمیں رکنا چاہیے, توقف اختیار کرنا چاہیے, اکتفا کرنا چاہیے, اسی پہ بس کرنا چاہیے, اپنی طرف سے ایک قدم آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کے جو نام ہیں, اسماء حسنہ ہیں جو ثابت شدہ ہیں, آپ اس کے ساتھ عبد لگائیے, عبداللہ, عبد الرحمن, عبد العزیز, عبد الحکیم, اس طرح سے. لیکن اللہ کے صفات کے لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. عبد نہیں لگانا, عبد العزہ نہیں, عبد الرحمہ نہیں, صفت کے لیے عبد نہیں لگاتے ہیں. تو اس کو ایک تو عبد الصانع, اللہ کی صفت ہے, عبد نہیں لگا سکتے, اور اس کو نام کے طور پر بھی استعمال نہیں کر سکتے کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے الصانع نام ہے. بہرحال شیخ عبد الرحمن ابن جبرین رحمہ اللہ کے فتاوی ہمارے پاس ہیں. یہ کتاب میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, ہمارے مکتبے میں تھی شیخ ہاشم کی کتابوں میں. شیخ حمدان اللہ جزائے خیر دے, انہوں نے نکال کر کے دیا مجھے, تو میں کافی دنوں سے اس کتاب کا حوالہ سن رہا تھا, کبھی دیکھنے کو موقع نہیں ملا. آج جو ہے ماشاءاللہ دیکھنے کو موقع ملا اللہ کے فضل و کرم سے. اس کی صفحہ نمبر 173 میں ان سے سوال کیا گیا ہے شیخ عبد الرحمن ابن جبرین سے کہ اللہ کے لیے جو خالق ہے اس کا نام ہے الصانع بھی کہہ سکتے ہیں کیا؟ تو آپ نے جواب میں یہی بات کہی ہے کہ ابن کثیر نے بھی رحمہ اللہ یعنی اس آیت کریمہ کی روشنی میں اللہ کے لیے صانع کہا ہے, لیکن وہ اللہ کے صفت کے طور پر, نام کے طور پر نہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے, نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس کی صفات کو, اس کی اسماء حسنہ کو پڑھنے اور اس سے تعبد یعنی اسے اپنی زندگی میں لانے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت اچھے انداز میں بجا لانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.